وادی عصفان اور مکۃ المکرمہ کے درمیان ایک جگہ ہے جسے اس زمانے میں حداد کہتے تھے، آج کل ووطیہ کہتے ہیں۔ اس جگہ کے رہنے والے تھے۔ یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں اسلام کی تبلیغ کے لیے چند بندے چاہیے جو ہمیں مسائل بھی سمجھائیں، ہمیں دلائل بھی بتائیں، ہمیں اسلام سے بیراور کریں، ہمیں دین سے روشناس کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو بھیجا۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت اور ہے، کہتے ہیں نہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کو اپنے کسی مہم جوہی پر بھیجا تھا، راستے میں یہ لوگ انہیں ملے تھے۔ بہرحال دونوں جو بھی ہو، 10 آدمی مدینہ طیبہ سے چلے جن کے سردار حضرت عاصم ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ ان میں حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عبداللہ بن طارق بھی تھے، اور حضرت خبیب ابن عدی بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ لوگ جب اس جگہ پہنچے جس کا میں نے نام عصفان اور مکہ مکرمہ کے قریب جگہ کے لیا ہے، یہاں کچھ قبیلہ بنو لحیان کا رجی کا رہتا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ یا تو بلانے والوں نے کوئی چال ساز باز کی تھی، اور یا ان لوگوں کو کوئی خفیہ اطلاع ملی کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ اس جگہ سے سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت سے افراد تھے، انہوں نے آ کر ان کے خیموں کا گھیراؤ کر لیا جہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا تھا راستے میں، اور کہا کہ آپ لوگ کون ہو؟ ہم آپ کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک کام کریں، یا تو ہم سے جنگ کریں، جنگ نہیں کرتے تو اپنے ہتھیار ہمارے حوالے کرو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، بس تحقیق میں اگر آپ ہمارے مخالف ثابت نہیں ہم چھوڑ دیں گے۔ تو جو سردار تھے نا اس لشکر کے، حضرت عاصم ابن ثابت الانصاری، وہ فرمانے لگے واللہ لا انزل فی ذمت المشرکین، کہا مجھے مشرک کے کسی وعدے پر اعتبار نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، ڈائریکٹ ہماری مخالفت نہیں ہے لیکن مشرکین تو ویسے مشرک ہے، تو اس کی بات پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے جنگ چھیڑ دی، ان کے ساتھ لڑائی پڑ گئی۔ تو یہ بہت زیادہ تھے، انہوں نے حضرت عاصم کو شہید کیا۔ اس طرح 5-6 جب صحابہ شہید ہوئے، 3-4 افراد بچے تھے، ان میں حضرت خبیب ابن عدی بھی تھے۔ تو حضرت خبیب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یار جب یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات پہ اعتماد کریں تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ قافلے کے امیر سب شہید ہو چکے تھے، تو 3 ساتھیوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت زید، خبیب اور عبداللہ بن طارق، ان تینوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کیے، کہا جی لو ہماری تحقیق کر لو، ہم لوگ آپ سے لڑنے نہیں آئے۔ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لیا، اور جب ہتھیار لے لیے تو اپنی کمانوں کی رسیاں کھولیں اور ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیے۔ تو ان لوگوں نے کہا بھی تم نے تحقیق کرنی تھی، ہاتھ باندھنے کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا نہیں بس ہم ہاتھ باندھنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ جو تیسرے صحابی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ان 2 سے کہا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے دیے، ہم نے ہاتھ کاٹ کے ان کو دے دیے ہیں، جو میرے امیر سب شہید ہو گئے ہیں اور ساتھی مجھ سے پہلے چلے گئے ہیں نا، میں بھی انہی کے پاس جاؤں گا، میں ان کو نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے اپنی رسیوں کو بڑے زور سے توڑا اور ان سے جہاد میں شہید ہو گئے۔ پیچھے 2 بچے، حضرت زید اور حضرت خبیب، ان کی رسیاں اتنی کس کے بندھی ہوئی تھی ہاتھوں کی کہ باوجود سر توڑ کوشش کی رسی چھڑا نہ سکے۔ ان لوگوں نے مکہ مکرمہ میں جا کر بیچ دیا اور غلام بنایا۔ وہ اصل میں پیسہ پیر لوگ تھے، ان کو قتل قتال سے کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے ان بندوں کو پکڑیں گے، بیچ دیں گے غلام بنا کے، ہمیں کوئی 4 پیسے مل جائیں گے۔ جب مکہ مکرمہ میں 2 بندوں کو بیچا گیا تو یہ 2 شخصیات، حضرت خبیب ابن عدی اور حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ عنہما، یہ ان دونوں کا نام لیا گیا۔ تو جنگ بدر میں انہوں نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی تھی، یہ رسول اللہ کے محافظ تھے، اور کافروں کو ایسی مار پلائی تھی کہ وہ پوری زندگی یاد رکھیں گے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تھے جو حضور علیہ السلام پہ حملہ کرنے آئے تھے۔ تو اس وقت صفوان ابن امیہ، یہ امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید کے ہاتھوں یہ بندہ قتل ہوا تھا۔ تو اس نے حضرت زید کو خرید لیا کہ میرے باپ کا قاتل ہے، میں اس کو قتل کروں گا۔ اور حضرت زید کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے، جنہوں نے اپنا نام ذہن میں بٹھایا ہوا تھا ان کا نام، انہوں نے خرید لیا اور اپنے گھر میں قید کر دیا ان کو۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں قید تھے، تو ان کے بارے میں تحقیق چل رہی تھی کہ پھانسی دینی چاہیے، نہیں قتل کرنا چاہیے، نہیں گردن اڑانی چاہیے، نہیں ان سے پیسے مانگنے چاہیے، مسلمانوں سے کیا کہیں، اس طرح کی باتیں چل رہی تھی۔ مدینہ منورہ میں کانوں کان خبر بھی نہیں ہے کہ جو بندے گئے تھے ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ اسی اثناء میں یہ ہوا کہ فیصلہ ہو گیا اب ان کو ماریں گے۔
جب یہ فیصلہ ہوا اور ان تک اس بات کی کوئی بو خوشبو پہنچ گئی کہ معاملہ ہمارے موت کے کر رہے ہیں، تو حضرت خبیب نے اس گھر میں موجود خواتین میں سے ایک خاتون کو کہا کہ مجھے کوئی بلیڈ، مجھے کوئی کینچی وغیرہ دے، میں اپنے بال وغیرہ درست کر لوں۔ تو اس نے کوئی ایک بلیڈ یا کوئی چھرے قسم کی چیز تھی وہ دے دی ان کو، تو انہوں نے اس سے اپنے بال وغیرہ مونچھ سیٹ کی۔ تو اسی اثناء میں اس خاتون کا ایک بچہ اپنے گھٹنوں پہ چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا، جس کمرے میں کہتے تو انہوں نے اٹھا کر پھر پاس بٹھا لیا۔ اب وہ عورت رونے لگی، اس نے کہا میں ٹھیک ہے تمہارے قید کرنے والوں کی بیوی ہوں، لیکن میرے اس بچے کا قصور نہیں ہے، اسے نہ مارنا۔ اب میں تو اس طرح ویسے ہی آپ کے ہاتھ میں دے چکی ہوں، تو آپ تو ہمارے بچے کو مار دیں گے۔ تو انہوں نے سے کہا کہ تیرا گمان یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ نے یہ ترغیب دی ہوگی کہ ہم بچوں پر ہاتھ اٹھائیں، ہم نے ہاتھوں پر ہاتھ اٹھائیں؟ ہم نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں سیکھا۔ اسے اس کا بچہ بھی واپس کیا اور وہ بلیڈ بھی واپس کیا۔ جب ان کو لے کر پھانسی کی طرف جانے لگے نا کفار، تو اس وقت انہوں نے حد حرم میں قتل نہیں کیا تھا، اتنا انہوں نے حیا کیا کہ حرم کی حدود سے باہر نکل کے تنعیم میں جائیں۔ تنعیم جہاں آج ام المؤمنین جامع مسجد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ قائم ہے، اس جگہ کو تنعیم کہتے ہیں، جہاں سے مکہ المکرمہ والے احرام باندھتے ہیں۔ مسجد العمرہ بھی اسے کہتے ہیں۔ تو اس سے باہر نکل کے نا یہ حد حرم ختم ہوتی ہے تو حد ہل شروع ہوتی ہے، تو یہاں پر ان کو لایا گیا شہید کرنے کے لیے۔ اور ادھر ان کو جب ٹھہرایا گیا تو انہوں نے کوئی پھانسی کا پھندا گھاٹ بنایا ہوا تھا، کوئی کھجور کے تنوں کے ساتھ۔ حضرت خبیب ابن عدی پر ظلم اور تشدد کرتے ہوئے یہ لائے، تو سیدنا خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنی چاہیے اپنی شہادت سے پہلے۔ ان کو کہا کہ دعنی اصلی رکعتین، مجھے مہلت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ کفار نے سوچا کہ شاید اسلام قبول کرنے پہ پچھتا رہا ہے، اسے تھوڑا ٹائم دے تو ہو سکتا ہے مذہب بدل دے۔ تو انہوں نے کہا جی پڑھ لے۔ تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ان نے کہا کہ مجھے اگر یہ خوف نہ ہوتا نا کہ تم مجھے بزدل سمجھتے کہ رسول اللہ کے صحابی ڈرپوک ہے اسی لیے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، میں نے مختصر پڑھی ہے تاکہ تم دین پہ الزام نہ کرو، ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں ایک لمبی نماز پڑھوں۔ دیکھو نا، ایک دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت کی بات ہے تو ایک لمبی بات اللہ سے کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ جب میرا جی چاہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اور جب میرا جی چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس دھرتی پر اہل اسلام میں سب سے پہلے جس نے اپنی شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی بنیاد رکھی ہے وہ حضرت خبیب ابن عدی ہے رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جب ان کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو کافروں کا ایک سردار آیا اور اس سے کہا کہ ایک بات کہوں؟ نے کہا جی۔ کہا ہم نے تیرا جذبہ دیکھ لیا، تو اپنے دین سے واپس نہیں ہٹتا، ایک کمنٹ اپنے منہ سے ادا کر، ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کر، ایک لفظ کہہ لے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ایک معاہدہ کر۔ نے کہا جی کون سا لفظ؟ کہا مذہب نہ چھوڑ، لیکن تو یہ یہاں لوگوں کے سامنے کہہ دے کہ میں بہت بدقسمت ہوں، جس نبی پر کلمہ پڑھا تھا اس کی وجہ سے آج مر رہا ہوں، بہتر تھا کہ آج وہ میری جگہ جہاں ہوتا۔ تو ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ انہیں اگر تو تصور کیسے کر سکتا ہے کہ میں جملہ کہہ لوں اپنی زبان سے؟ میں یہ گستاخی کس بنیاد پہ کروں؟ ہماری جان کے خون میں چلتے ہوئے رگوں کے اندر اس خون کا آخری قطرہ بھی حضور کی حفاظت پہ نچھاور ہو جائے تو وہ ہمارے لیے عزت ہے، وہ کیا بدقسمتی ہے؟ یہ جان تو ویسے ہی ایڑیاں رگڑ کے ہم نے دینی ہے، تو اللہ کے دین اور رسول اللہ کے تحفظ کے لیے دے دوں تو کون سا مسئلہ ہے؟ تم نے نہیں مرنا، کتنے سال جیو گے؟ یوں ان سے بات کی نا۔ تو اس وقت ان نے تاریخی جملہ بولا، کوئی ظالمو تم تو اتنے بڑی بات کہہ کر گوارا اپنی زبان سے کہنا کر لیتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں اور رسول اللہ کے پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا چبھ جائے، کہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے، اور آپ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے پھانسی گھاٹ کی طرف انہیں لے گئے اور پھانسی دینے کے لیے ان کے گلے میں پھندا ڈالا، تو انہوں نے وہاں کچھ اشعار پڑھے اور ایک دعا کی۔ جو اشعار پڑھے تھے وہ یہ تھے، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مسرعی وذالک فی ذات الہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ کہا میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے مر رہا ہوں نا تو مجھے اس موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں آپ مجھے جس پہلو پہ زمین کے نیچے زمین کے اوپر گرا دو میری گردن کو کاٹ کے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ میرے دل میں ایمان موجزن ہے۔ ہاں یہ ہے
تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے نا تو میرا رب چاہے گا تو ان سب ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی عطا فرمائے. آخرت کی زندگی کی بات کی. اور اس کے بعد ایک دعا کی. دعا میں کہا اللہم اخبر عنا نبیک، اے میرے مولا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر ہمارے حال کی پہنچا دے کہ ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں. اور کفار کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم احسسہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا، میرے مولا ان میں سے ایک ایک کو گن لے، ان میں سے جو بھی ٹھہرے ہیں سب کو شمار کر لے، اور ان لوگوں کو جدائی میں، علیحدگی میں، ایک دوسرے سے دوری میں موت دینا، اور ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.